عمار صاحب میرے آپ سے ایک ہے اصولی سوال اور ایک اس کا ضمنی سوال ہے۔ تو اصولی سوال یہ ہے کہ ایک محترم ہے، وہ یوٹیوب کے اوپر آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ اصلاً حنفی ہیں اور آپ کا مکتبہ فراہی سے کوئی فکری آپ کی اس سے کوئی فکری مناسبت نہیں ہے۔ تو کیا اس میں کتنی سچائی ہے کہ آپ خود کو اصولی طور پہ مکتبہ فراہی کا نمائندہ سمجھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اصولوں میں آپ ان سے متفق ہیں؟ شکریہ۔ دیکھیے مجھے یہ تو اہل علم ہی غور کر کے طے کر سکتے ہیں کہ کس کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے۔ میں حدیث حنفی روایت کے ساتھ میری جو مناسبت ہے آ، وہ تو حدیث کے حوالے سے زیادہ تر میرا شغف رہا ہے، اور مجھے ان حنفی اپروچ کافی معتدل اور متوازن لگتی ہے۔ حدیث خاص طور پہ جو احادیث احکام ہیں، ان کی تعبیر و تشریح ہے۔ فراہی اسکول کا جو کنٹریبیوشن ہے یا ان کا انداز فکر ہے، اس کے دائرے تو قدرے مختلف ہیں۔ میں نے 5-6 چیزیں اس میں متعین کی تھی کہ میرے خیال میں فراہی اسکول نے اصولی سطح پر بھی اور بعض بڑے اہم مسائل کی تفہیم کی سطح پر آ، مولانا فراہی سے لے کر غامدی صاحب تک 4-5 چیزیں اسکول آف تھاٹ نے ایسی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کی ہیں کہ ان کی بڑی ورتھ ہے، اور ان سے علمی طور پر دین کو سمجھنے میں، اس طرح ہماری جو دینی روایت ہے اس میں بعض مباحث کی تنقیح میں، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جدید دور میں آپ کو دین لوگوں کے سامنے اصل میں محض علمی سطح پر پیش نہیں کرنا، وہ دعوت کی سطح پر بھی پیش کرنا، تو دعوت کی سطح پر بھی ان 4-5 چیزوں کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، تو وہ بہت قابل استفادہ چیزیں ہیں جو اس مکتب فکر نے۔ تو مثال کے طور پر قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کے جو ایک منہاج انہوں نے وضع بھی کیا ہے اور اس کو اپلائی کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ ہاں، اس میں بعض پہلوؤں سے یہ ہمیشہ گنجائش رہے گی، اہل علم سوالات بھی اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس نے تفسیر کے باب میں، تفسیر میں جو ایک انتشار کی ایک طرح سے فوضویت کی کیفیت آ، پیدا ہو رہی تھی یا ہو گئی تھی، اس کو سنبھالنے میں میرے خیال میں اس مکتب فکر نے جو تفسیر کا ایک منہج وضع کیا ہے اور اس کے تحت پورے قرآن مجید کی تفسیر کر کے بھی دکھائی ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ مجھے اس میں مجموعی طور پر کوئی بڑی ایسی خرابی نظر نہیں آتی، اور میں عام طور پر اسی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور کہیں بیان کرنا ہو تو اس کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرح باقی چیزیں سنت اور حدیث میں فرق ہے، احادیث جو ہیں ان کو ان کی اصل کے ساتھ مربوط کر کے سمجھنا، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، یہ بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے۔ جہاد کے مسئلے کی خاص طور پہ اتمام حجت اور شہادت علی الناس کے اصول کی جس طرح وضاحت کی ہے غامدی صاحب نے، اس میں علمی سوالات، اشکالات بالکل ہیں اور ان کی تنقید ہوتی رہے گی، لیکن بنیادی طور پر وہ بہت مفید تصور ہے، اور اس سے قرآن مجید کے ایک بہت بڑے حصے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ان کی کنٹریبیوشن ہے 4-5 بڑے حوالوں سے، میں اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اب اس سے اب مجھے آپ فراہی اسکول کا نمائندہ کوالیفائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ آپ لوگ دوسرے اہل علم طے فرمائیں، یا جی فراہی اسکول جو اہل علم ہے وہ طے کریں کہ میں نمائندہ ہوں یا نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر۔ اس میں ایک ضمنی سوال یہ تھا، کیا آپ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے اس کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں یا نہیں؟ نزول کی بات نہیں کہہ رہا، صرف وفات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس آیت میں تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے، اس آیت میں بھی اور سورہ مائدہ کے آخر میں بھی، اور اس نقطے کی طرف نا مولانا بدر عالم اور بعض دوسرے علم کی توجہ بھی گئی ہے۔ یہ میرے خیال میں مفسرین کو وہ توفیتنی اور متوفی کا کو جو اس کا غیر متبادر مفہوم ہے، اس پر محمول کرنے کی مجبوری ایسا لگتا ہے کہ جو نزول ثانی کی روایات ہیں، بنیادی طور پر اس وجہ سے محسوس ہوئی، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی آ، یعنی لغوی طور پر یا سیاق میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کا متبادر مفہوم ہے متوفی کا، اس سے ہٹایا جائے، اور اگر نزول ثانی آپ کا ہونا ہے، آپ نے تشریف لانا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ جب دنیا سے ان کو اٹھایا گیا ہو تو لازماً حیات کی حالت میں اٹھایا گیا ہو۔ تو آپ کی ساری زندگی یعنی خرق عادت ہے، دنیا میں آنا، پھر دنیا سے اٹھایا جانا، دنیا میں پھر دوبارہ تشریف لانا۔ تو اس میں اگر وفات کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دے کر بھی دنیا میں بھیج دیا جائے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں کوئی خاص فرق نہیں واقع ہوتا۔ یہ نکتہ مولانا بدر عالم نے فیض الباری میں ایک جگہ حاشیے میں بیان کیا، اور ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ یہاں توفی کا کو متوفی کا کو آ، وفات کے معنی میں لینا جو متبادر ہے، اس میں کوئی یعنی اشکال کی بات نہیں ہے، کوئی اس سے خرابی لازم نہیں آتی، تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے وہ متبادر معنی میں ہی ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ اکرمہ صاحب۔ غریب نواز صاحب آپ سوال کر سکتے جی السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کی عنایت ہے۔ استاد محترم، آپ کا جو تعلق ہے المورد کے ساتھ، اس کے بارے میں دو طرح کی آرا یا دو طرح کی سوچیں موجود ہیں۔ ایک تو آپ کے چاہنے والے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاندھی صاحب کے ساتھ دیکھیں، آپ ان کے ساتھ پروگرام میں اپنے اختلافات بیان کریں اور ان کے ساتھ بیٹھیں اور تصویروں میں بھی نظر آئیں، تو یہ ایک پازیٹیو سوچ موجود ہے۔ دوسری جانب کچھ احباب ہیں جو اس بات کو لے کر ہائی لائٹ کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی یا آپ کو دور رکھا جا رہا ہے ادارے کے کچھ معاملات سے یا پروگرام سے، یا گاندھی صاحب کے نزدیک آپ کو نہیں رکھا جا رہا۔ یہ اس طرح کی باتوں کو ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک اس طرح کے احباب بھی موجود ہیں۔ تو ہم جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاندھی صاحب کے ساتھ دیکھیں، یعنی آپ کے جو اختلافات ہیں، آپ کی جو تحقیق ہے، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے اس کو بیان کریں تاکہ گاندھی صاحب کا نقطہ نظر بھی واضح ہو۔ اب آپ کو ہم ایک عجیب گوشہ نشینی میں پاتے ہیں کہ آپ کی تحریریں پڑھنے کو ملتی ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کے پروگرام میں کوئی اختلافات گاندھی صاحب کے سامنے آپ نے نہیں رکھے میرا خیال ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گاندھی صاحب سے تو جب سے میرا تعلق ہے، شخصی طور پر رہا، پھر ادارے میں ان سے استفادے کا تعلق رہا، اس کے بعد بھی، تو وہ تو تعلق ہے ہی سیکھنے سکھانے اور اختلاف کرنے اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے اور ان کا انپٹ دینے کا۔ تو ہمارا تو اس کے علاوہ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جب بھی کبھی، اصل میں 2009 کے بعد جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے، تو اس کے بعد ملاقات اب پہلے سالوں بعد ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ سال کے سال ایک آدھ دفعہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا تو تعلق اور کوئی ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ جو چیزیں ان کی سمجھی ہیں اور اس میں کوئی سوالات ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کئی چیزیں کھٹک رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی بڑی شفقت کرتے ہیں، کئی دفعہ رائے بھی مانگ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں فلاں چیز کے بارے میں، اگر کوئی تحفظ ہو، کوئی سوال ہو۔ تو شخصی طور پر تو آ، استاذ کے ساتھ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ سیکھا جائے، سکھایا جائے، سوالات پیش کیے جائیں، کوئی کھٹک ہو، اشکال ہو، وہ سامنے رکھا جائے اور وہ بے شمار چیزیں قبول بھی کر لیتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی یعنی میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر اس کو باقاعدہ کسی گفتگو یا مباحثے کی شکل میں لایا جائے، تو اس کی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوتی، موقع بھی نہیں ہوتا۔ میں طبعاً بھی اتنا کوئی آ، بہت زیادہ میڈیا کا آدمی نہیں ہوں، اور اس کا موقع بھی نہیں ہوتا۔ جو ضروری اختلافات ہیں یا جو ضروری تحفظات یا نکات ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، جو باقاعدہ تحریریں ہوتی ہیں ان میں بھی عرض کر دیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مختصر چیزیں سوشل میڈیا پہ لکھنی ہوتی ہیں ان میں بھی ان کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی نقطہ نظر پر کوئی علمی سوال ہے یا اشکال ہے، تو ذمہ داری اتنی ہے نا کہ وہ سامنے آ جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی غور کر سکیں۔ استاد بھی بہت توجہ سے، یہ ان کی عنایت ہے، وہ غور کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں میں رائے کو وزن بھی دیتے ہیں۔ اس کو ایک باقاعدہ کسی مباحثے یا اس کی شکل دینے کے مواقع ہوتے یہاں، وہ یہیں موجود ہوتے ہیں، عمل مورد میں مل رہے ہوتے ہیں، تو شاید اس کی بھی کوئی ترتیب بن جاتی، لیکن اب مواقع نہیں ہے اس کے۔ ان کی مصروفیات بھی اپنی بہت زیادہ ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، میں یہاں ہوں، اس طرح سے ہے۔ ہیں۔ شکریہ غریب نواز صاحب۔ عبید سلفی صاحب آپ سوال اپنا۔ جی شکریہ۔ جی بہت شکریہ استاد محترم۔ اصل میں میرے یہاں نیٹ ورک کا کچھ ایشو ہے، ورنہ مزید ایک آدھ سوال تھا، لیکن
معذرت چاہتا ہوں. آپ حسن بھائی سے گزارش ہے کہ آپ پروگرام آگے چلائیں. بہت شکریہ.